بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا جانے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے۔ تو کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی سفاق فوج کی سامنا کیا۔ پانی کی بندش، دشمنے سے گھرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں۔ انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کے اقتدا کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزارے گی۔ محرم کا ہر دن گہرا درد ہے اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا بڑے واقعات تک ہم ان کی میراث کا احترام کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں محرم کے بیان کردہ واقعات کو آج بیان کریں گے۔ 10 محرم، جسے عاشورہ، یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے سب سے المناک اور مقدس دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی دن، آج کے دن، سن 61 ہجری 680 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی جلتی ریت میں شہید ہوئے۔ یہ صرف دو فوجوں کے درمیان لڑائی نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کے درمیان، انصاف کی قوتوں اور ظالموں کے درمیان لڑائی تھی۔ اس وقت کے کرپٹ حکمران یزید بن معاویہ نے حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا کہ مجھ جیسا آدمی کبھی بھی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس انکار کے ساتھ ہی حضرت امام حسین نے ہر چیز کی حفاظت کی، یہاں تک کہ اسلام کی صحیح تعلیم کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ 10 محرم الرحمہ کا سورج طلوع ہوتے ہی کربلا کی فضا شدید اضطراب اور غم سے بھر گئی۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے رات نماز، دعا اور شہادت کی تیاری میں گزاری تھی۔ اس صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی امامت کی اور پھر اپنے چھوٹے گروہ کو جمع کیا۔ صرف 72 اور ان کے مقصد کی صداقت کی یاد دلائی۔ اس نے انہیں جانے کا ایک آخری موقع پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن صرف اس کا خون لینا چاہتے ہیں، لیکن ایک بھی ذی روح نے ڈگمگانے کی ہمت نہ کی۔ ہر ایک نے اپنی غیر متزلزل وفاداری اور اس کی خدمت میں شہید ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب یزید کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کی ناکام کوشش کے بعد حملہ کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں داخل ہوئے، ہزاروں سے بہادری سے لڑتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ واپس نہیں آئیں گے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام حسین کے بیٹے تھے، سب سے پہلے جانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کے سپاہی بھی حیران رہ گئے۔ جب وہ گرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہوئے ان کی طرف پڑے اور دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اس کی شہادت پر گواہ رہنا جو گفتار اور صورت میں تیرے نبی سے بہت سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سویلے بھائی اور ان کی فوج کے معیار برادر تھے۔ عباس علمبردار نے پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے بہادری سے لڑے، لیکن گھیر لیے گئے۔
دونوں بازو کٹ گئے اور آخر کار اپنا مشن پورا کیے بغیر دریا کے کنارے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کی ٹوٹی ہوئی لاش کو تھام لیا اور یہ جان کر کے آپ کے لشکر کا ستون گر گیا ہے، درد سے روئے۔ جوں جوں دن چڑھتا گیا، کیمپ حضرت امام حسین شہداء کا قبرستان بن گیا۔ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی بشمول بوڑھے، جوان اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے۔ آخر کار صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، زخمی، تھکے ہوئے اور دل شکستہ۔ وہ اب بھی بے مثال وقار اور ایمان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر دشمن کے پاس پہنچے اور شیرخوار بچے کے لیے پانی کی التجا کی۔ جواب میں دشمن کے تیر اندازوں میں سے ایک برملا نے بے دردی سے 3 جیتی تیر چلایا جو بچے کے گلے میں جا لگا، جس سے وہ اپنے باپ کی گود میں شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اب اکیلے ہیں ایک آخری خطبہ دیا، جس میں دشمنوں کو ان کی نسب کی یاد دلاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی حیثیت سے اور اللہ کے غضب سے خبردار کیا۔ پھر اپنے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ اگرچہ بہت زیادہ تعداد میں اور زخمی ہونے کے باوجود وہ بے خوفی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کا جسم مسخ کر دیا گیا اور شمر نے سر کاٹ دیا۔ آسمان روئے اور زمین کانپ اٹھی، کیونکہ دنیا کا سب سے پاکیزہ خون بہا تھا اسی کربلا میں۔ حضرت امام حسین کے خاندان کے خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ خواتین اور بچوں کو بشمول خواتین زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین کو اسیر کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بھی ان کا صبر، طاقت اور پیغام کربلا کے مراز کو دنیا تک لے جائے۔ عاشورہ درد کا دن ہے، بلکہ ابدی روشنی کا بھی۔ کربلا کے خون نے اسلام کے پیغام کو غرق نہیں کیا، اس نے اسے زندہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی لازوال علامت بن گئی، اور ان کی میراث ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق، انصاف اور وقار کی قدر کرتا ہے۔ تو دوستو، کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی اقتدار کو مجسم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔